بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو جلد آپ تک پہنچ جائے۔ دیانتداری کا نتیجہ۔ ایک امیر کی دولت پر چند ڈاکوؤں نے چھاپہ مارنے کی تجویز کی، جس کا امیر کو بھی پتہ چل گیا اور وہ 6 لاکھ روپیہ ایک سوداگر کے پاس رکھ کر خود کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ سوداگر نے پہلے تو امانت رکھنے سے انکار کر دیا، مگر آخر اس شرط پر روپیہ رکھ لیا کہ بچ گیا تو واپس دے دیا جائے گا اور لٹ گیا تو نہ امیر لیندار نہ سوداگر دیندار۔ امیر کے چلے جانے کے بعد سوداگر نے وہ تمام روپیہ ایک میدان میں گاڑ دیا۔ ڈاکوؤں نے امیر کے ہاں کچھ نہ پایا تو پلٹتے ہوئے سوداگر کے گھر بھی آ پہنچے، جس نے انہیں 50,000 کے قریب اپنا مال دکھا کر دے دیا کہ میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ ڈاکو یہ بڑی رقم پا کر خوشی سے چلے گئے، جس کے تھوڑے دنوں بعد سوداگر نے چپکے امیر کا روپیہ نکال کر تجارت پر لگا دیا۔ 4 سال گزار کر امیر واپس آیا تو شہر کے سب لوگوں سے معلوم ہوا کہ آپ کے مکان سے پلٹتے ہوئے ڈاکوؤں نے سوداگر کو لوٹ لیا تھا۔ یہ خبر سن کر امیر نے اقرار کے موجب سوداگر سے روپیہ مانگنے کا خیال چھوڑ دیا۔ جب امیر کو آئے ہوئے 2 مہینے گزر گئے اور اس نے سوداگر سے کچھ نہ پوچھا تو ایک دن سوداگر نے خود جا کر امیر سے کہا، آپ نے اب تک اپنا روپیہ کیوں نہیں مانگا؟ امیر نے کہا، میں تو اقرار کے مطابق تمہارے لوٹنے کی خبر سن کر اپنا روپیہ بھلا چکا ہوں۔ سوداگر نے جواب دیا، لوٹنے کی خبر تو درست ہے، مگر جتنا روپیہ لوٹا تھا وہ میرا اپنا تھا۔ آپ کا روپیہ ایک الگ جگہ گاڑ دینے کی وجہ سے بچ گیا، جسے تھوڑے دنوں بعد میں نے تجارت پر لگا دیا اور اب آپ اسے 5% سود سمیت لے لیجیے۔ یہ سن کر امیر نے صرف اصل روپیہ لے کر سود کی رقم بالکل چھوڑ دی اور تمام بادشاہوں کو سوداگر کی ایمانداری کی حکایت اور تعریفیں لکھ بھیجیں کہ یہ بڑا ہی دیانتدار ہے، جس پر اس کی مہاجنی کوٹیاں دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ اس سوداگر کا نام روتشیلڈ تھا، جس کا ساہوکار اس وقت تمام دنیا میں سب سے معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی پونجی صرف دیانتداری تھی۔ اگر تم بھی ہر معاملے میں ایسی ہی سچائی دکھاؤ تو وہ دولت جس کی تلاش میں پھرتے ہو خود تمہیں تلاش کرتی پھرے۔ اگر روتشیلڈ 6 لاکھ کے لیے بے ایمانی کرتا، آج مدموں کا مالک ہرگز نہ ہوتا اور نہ اس رتبے کو پہنچتا کہ دنیا بھر کی بادشاہتیں اس کی قرض دار ہوتیں۔ ناظرین، آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹس کریں اینڈ شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔